Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी मंडी कोटली खड़ा हूँ, जिसकी ये कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कैसी हालत है। ये पीछे रोड देखें, नायत बारिश हो रही है और यहाँ मैं इस बारिश की हालत में सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि यहाँ पे बहुत से ऐसे गारे हैं, आज 2020 है, ऐसे गारे हैं जहाँ जिनके छतों से आज भी पानी टपकता है, बालू के छत हैं, नायती कसम पुरसी की हालत लोग गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं उनके हालात वाक़यात भी आपको उनसे सुनाऊंगा। क्या जब से लॉकडाउन हुआ है, दिहाड़ीदार तबका है, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, मुखिर हज़रात ने, वो यहाँ इन लोगों के पास आए, उन लोगों की इन्होंने माली इमदाद की है नहीं किया, आप इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं आपको उन लोगों के पास लेकर जाता हूँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज 2020 का दौर है और ये लोग आज भी जंगल की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। आज भी इनके जो लेंटर जिसे हम कहते हैं वहाँ बाले पड़े हुए हैं और जब बारिश होती है तो वो जो बाले हैं उनसे पानी टपकने पड़ता है, जिसमें ये लोग नहायत ही कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ, ये जैसे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं इस घर के जो हालात हैं। ये देखें ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, ये देखें सामने आप, जिस तरह मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं। मैं इनसे भी आपकी गुफ्तगू करूँगा। दौरान लॉकडाउन इन लोगों का किसी ने साथ दिया, जो लोग वोट देते हैं क्या इन लोगों के पास आएँ, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी आप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? नवीद नाम है मेरा। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले बात ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? ये मजदूरी वगैरह करता हूँ। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है कोई बंदा आपके पास आया है, किसी ने आपकी कोई माली इमदाद, कोई राशन वगैरह कुछ किया आपके साथ? जी नहीं, किसी ने नहीं किया। जिन लोगों को आप वोट देते हैं वो लोग इधर आए? नहीं, वो तो नहीं इधर आए हैं जिनको वोट देते हैं हम। तो जब इलेक्शन करीब आते हैं वोट लेने के लिए आपके घरों में आते हैं वो लोग? हाँ, वो आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेके चले जाते हैं, फिर तो नाम नहीं लेते हैं कभी ये राशन देने का या उधर नहीं। अच्छा, मैं यहाँ से चल कर आया हूँ तो यहाँ जो रोड है वो भी पुख्ता नहीं है, कच्ची रोड है बिल्कुल। इंसान को जब बारिश होती है पानी भी वहाँ रुक जाता है, बहुत ही तकलीफ़ से वो यहाँ पे पहुँचता है। तो जब लोग यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं आप अपने मसाइल उन्हें बताते हैं? हाँ बिल्कुल बताते हैं, लेकिन ये हमारे मसाइल नहीं करते हैं, क्या करें हम। तो कोई ऐसी वैसी वो फिर आप कभी जब फिर आएंगे फिर आपको तसल्लियाँ देंगे, फिर वोट लेकर उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। हाँ यही बात है। अच्छा, मैं इनके आपने व्यूज़ सुने, मैं आपको थोड़ा सा ये अंदर से हालात दिखाता हूँ इनके, कि ये आप देख लें, ये जो लेंटर पड़ा हुआ है ये बाले हैं और ये सामने आप देखें कि ये पानी टपक रहा है। ये नीचे इन्होंने ये कलमंडरी रखी हुई है जिसमें ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ये इसे फिर ये दूसरी तरफ फेंक देते हैं। ये देखें आप पूरा इनका जो मकान देखें। मैं जो लोग हमारे जो हुकूमत है, जो लोग इनसे वोट लेते हैं, मुखिर हज़रात हैं, NGOs हैं, मैं किसी पर बिला वजह तनकीद तो करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ कि वो जो NGOs हैं, मुखिर हज़रात हैं, वो किन लोगों को दे रहे हैं। हुकूमत हमारे टैक्सीज़ पर वो पलती है और जो लोग वोट लेते हैं उनकी तो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वो लोग किन लोगों को दे रहे हैं। ये बिल्कुल मुखिर लोग हैं, बिल्कुल ये लोग सफेदपोश लोग हैं। अब आप देख लें ये घर की हालत है, ये देखें, ये नीचे मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं ये क्या सूरत हाल है। फिर ये मज़दूर तबका है, जब से लॉकडाउन हुआ है ये बहुत मुतासर हुआ है, ना तो यहाँ कोई NGO आई या कोई बंदा भी नहीं आया। मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर रहा, इन्हीं की ज़ुबानी मैंने आपको सुनाया है, तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। नहीं बंद कर दें अजान। मैं इस वक्त एक और घर है वहाँ पे खड़ा हूँ, आपको उनके हालात वाक़यात बताऊँगा कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज 2020 है और वो किस पत्थर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। आप उनके हालात वाक़यात जानेंगे, जो जिस तरह के हालात वाक़यात वो आज के दौर में देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। इन्हीं की ज़ुबानी आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। अच्छा, आप सबसे पहले ये बात बताएं कि जब से लॉकडाउन हुआ है जी। तब से कोई बंदा यहाँ आया जिसने आपकी कोई माली इमदाद वगैरह की है? नहीं, कोई बंदा नहीं आया। आप क्या काम करते हैं? मेरे पास ये कराया, बस कोई मजदूरी नहीं मारती उन्होंने, दरअसल टट्ठा से तो हमारे से मजदूरी नहीं है, मोरे मारे स्लिप हुई है। अच्छा, मजदूरी नहीं हो सकती। बच्चे हैं आपके? जी बच्ची, एक बच्चा है, एक बच्ची है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चा हमारा एक जना औलाद है, वो लाली फैमिली का। अच्छा, मैं खाली एक बच्ची है हमारे नाल, एक बीवी है।
اچھا جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے آپ کے پاس کوئی بندہ یہاں نہیں آیا؟ نہیں ہے کوئی. تو جو لوگ ووٹ لیتے ہیں آپ سے، جی جی جب ووٹ الیکشن قریب ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں لوگ ادھر؟ آتے ہیں. تو ہر بندہ جی سارے مطلب میں انہوں نے جیسا کہ ہمارا مکان چلا رہا اچھا تاکہ کلو جیسا کو بالے بالکل کھلنا لے تو وہ بس ہے کسا کسی نہ کوئی نہیں کسا. اس کے بعد ووٹ کرتا مجھے لگے جانے کوئی آنا نہیں جو کوئی نہیں آنا تو پھر دھڑے پینے جدھر حملہ ہونا اور دھڑے پینے اور کیا ہو سکنا. اس وجہ سے جڑا اصل ووٹ دے چھوڑنے تو کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا. کوئی بندہ دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا. جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے کرونا وائرس ہوا ہے تب سے کوئی بندہ ادھر نہیں آیا، نہ کوئی این جی او والا، نہ کوئی جس کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بندہ بھی نہیں آیا. نہیں بالکل کھ نہیں. تو اپنا گزر بسر کس طرح کرتے ہیں؟ بس اللہ نے تو یہ کوئی ایک تھوڑا سا یہ کم کرنا ٹوکرے شکرے ہیں معمولی کرنا لیا اس پلیاس یا کوئی تھوڑا لوگوں مزدوری شروع کرنا تھوڑا جانا مرضی بغیر بغیر تو وہ مگر پاس والا مگر لیے بہت مشکل ہے. اچھا بتائیں کہ ایک احساس پروگرام کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی ہاں سنے ہیں. اس میں میسج کیا ہے کوئی آپ نے 81 میں؟ ہاں میسج کیا ہے. اس کا کیا کوئی جواب آیا تھا؟ اس نے دسنے کہ بھائی کہ آزادی جی مطلب ڈیٹا ماسل تو پھر جلے کچھ نہیں. کیا ہوا اس کا؟ ڈیٹا ماسل تو پھر جلانا چلا دی تھی جیسے. اچھا ہاں اور کوئی نہیں مطلب ان لوگوں کو پیسہ نہیں لکھا کچھ نہیں کھا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین یہ جہاں کے یہ ان کا مکان ہے، یہ آپ دیکھ لیں کس طرح ان کا یہ مکان ہے، بالکل مٹی کا مکان ہے. میں آپ کو اندر بھی بتاؤں گا، میں تھوڑا سا آپ کو اندر سے ایک وزٹ کرا لیتا ہوں کہ کیسے، تاکہ آپ کو خود دیکھوں تب پتہ چل جائے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ ان کا مکان ہے. یہ انہوں نے یہ جو لگائی ہوئی ہے شیٹ، یہ اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ یہ دیکھیں گے یہ بالیں، یہ جو لینٹر ہے بالوں کا لینٹر ہے تو پانی ٹپکتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ 1 2 3 چارپائیاں پڑی ہیں، یہ سامنے پیٹی ہے، یہ اندر انہوں نے کچن بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو میں ان سے زیادہ مستحق اور سفید پوش کسی بندے کو نہیں سمجھتا. یہ آپ کے سامنے ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. میں نے پہلے وہ جو بزرگ ہیں ان کے ویوز آپ کو بتائے، انہوں نے اپنی زبانی آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو یہ جس کمرے میں رہتے ہیں تو اس کا بھی وزٹ کرایا. یہ آپ دیکھ لیں. مجھے اس سے زیادہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح ہے. ان کے ویوز آپ نے پہلے سنے، انہی کی زبانی آپ نے سنے. اور دوسرا میں نے آپ کو جس کمرے میں یہ رہتے ہیں وہ کمرہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ کس طرح 3 چارپائیاں پڑی ہیں، اندر ہی کچن ہے، ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو پانی بہتا ہے لینٹر انہوں نے بالوں کا ڈالا ہوا ہے اور اس سے روکنے کے لیے انہوں نے اندر پلاسٹک کی شیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ پانی نے نقصان نہ پہنچا سکے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورت آپ کے سامنے ہے. یہ پورا آپ دیکھ لیں. یہ بالکل کوٹلی جزوی منڈی میں کھڑا ہوں. اس کوٹلی میں جہاں آج پلازے بن چکے ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، ہر چیز دنیا کی ہے. مہنگی سے مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑیاں پہ یہاں ہیں. ہر چیز دنیا کی اس کوٹلی میں ہے. لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں، بہت پیسہ ہے، تعلیم ہے لوگوں کے پاس. تو دوسری جو یہ تصویر کا رخ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس میں اب آپ کو کیا کہوں، یہ ایک انہی کی زبانی آپ اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ آپ انہی کی زبانی سنیں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بالکل دریا کے کنارے جو آپ کا علاقہ ہے اور بالکل کوٹلی سٹی ہے یہ. جی. تو میں جب یہاں سے آیا ہوں تو ادھر کوئی پکی کوئی پختہ روڈ موجود نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں وہ خود ہی آتے ہیں ادھر؟ جی بالکل خود آتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں ادھر تو آپ انہیں اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں؟ وہ تو ان کو پتہ ہی ہے، بتاتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے ادھر اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ووٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آتے نہیں ہیں. اس ٹائم وہ آپ سے وعدے وغیرہ کرتے ہیں کہ جی کہ اس بار آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو پختہ روڈ بنا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے ہی کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں بالکل. اچھا اور اس جو ہم نے 2 گھروں میں ہم آگے گئے ہیں وہ نایتی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں. ان کے لوگوں کے حالات بھی بہت خراب ہیں. ایک تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک احساس پروگرام چلا ہوا ہے جی. اس میں ہم 8171 پر میسج کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بندہ آیا جس نے آپ کی کوئی لسٹیں بنائی ہوں یا آپ نے خود اس نمبر پر میسج کیے ہوں؟ ہاں کوئی بندہ تو کوئی نہیں آیا، پر لسٹیں بھی نہیں بنی ہے. میرا میسج کیا تو ادھر سے کوئی نہیں، وہ جواب نہیں ہے. اچھا کہ آپ کی جان پڑتال ہو رہی ہے. جی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں. تو ایک اور بات بتائیں کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے بہت سا یہاں کا جو طبقہ ہے وہ دیہی دار طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے. بالکل. تو کوئی مختلف این جی اوز یا مخیر حضرات یا کوئی اور بندہ کسی نے یہاں کر مالی امداد کی ہو؟ جی نہیں کوئی نہیں، بالکل کوئی بندہ ادھر نہیں آیا؟ بندہ نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی مالی امداد نہیں ہوئی ہے. ٹھیک.
اچھا ناظرین، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ مخیر حضرات ہیں، جو لوگ ممبر اسمبلی ہیں، یا جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں یا اسٹیٹس انجوائے کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ان کی دیکھ بھال لازمی کرنی چاہیے. یہ لوگ ہم ہی سے ہیں، ان لوگوں کی آپ دیکھ بھال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. میں ویسے بھی بتا، یہ دریائے پونچھ کے کنارے میں ہے یہ جزوی منڈی. یہ بڑے خوبصورت پوائنٹ ہے، یہ کوٹلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. یہاں پہ ہم اگر انویسٹ کریں، ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ یہاں پہ کچھ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے بزنس کے مواقع بھی نکل سکتے ہیں. اس پہ خالی ہمیں سوچنا پڑے گا، ان لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا. میں نے آپ کو آگے 2 گھروں کے بالکل میں اندر جا کر میں نے آپ کو ان کے کمرے دکھائے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارے ہیں. بارش کی وجہ سے ان کا جو لینٹر ہے وہ ٹپکتا ہے، پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ بالکل، یہ لوگ سفید پوش لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں. آپ لوگ دل کھول کر ان کی مالی امداد کریں. یہی جو چیز ہے آپ لوگوں کو اس کا اجر ملے گا. میں جو یہاں پہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، جو حکومت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں، یا جو لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں، یا جو کسی بھی صفدیدی پوسٹ میں ان سے بھی التجا کروں گا، پلیز آپ لوگ ادھر آئیں، ان لوگوں کے حالات واقعات جانیں اور ان کی سپورٹ کریں. اس کے ساتھ